اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خوش آمدید ہے اس چینل کی طرف۔ یہ آڈیو بک بنام عرفان بہجت پر مبنی ہے کہ جو ایک منفرد اور دل کو چھو لینے والی کتاب ہے۔ اس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر رضا باقی زادہ گیلانی، اور اس کتاب میں انہوں نے علماء اور شاگردوں کی زبانی عرفان بہجت کو بیان کیا ہے۔ اس آڈیو بک کے ذریعے ہم آقا کی زندگی میں جھانکیں گے، تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس خوبصورت کتاب کی گہرائیوں میں غوطہ لگاتے ہیں۔ اس کتاب کا آج انشاءاللہ کہ چوتھا حصہ بیان ہوگا۔ باقی 3 حصوں کے لیے آپ پلے لسٹ علامہ محمد تقی بہجت کے پلے لسٹ نام پہ جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ گفتار 12 انٹرویو ہے استاد مہدی ہادوی تہرانی کا۔ لیکن ان کے انٹرویو کو شروع کرنے سے پہلے ان کی حالات زندگانی کا مختصر سا جائزہ۔ حجت الاسلام استاد مہدی ہادوی تہرانی 1340 میں تہران میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 1359 ہجری شمسی میں قم میں تعلیم کا آغاز کیا اور دورہ سطح کو بڑی محنت کے ساتھ 5 سال میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ آپ حوزے میں بار بار ممتاز انسان کے عنوان سے معرفی ہوئے اور پھر فقہ اور اصول کے درس خارج میں شریک ہوئے اور حضرات آیات شیخ جواد تبریزی، وحید خراسانی، بہجت فومنی، مکارم شیرازی، مرزا ہاشم عاملی اور جعفر سبحانی جیسے اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آپ سب سے زیادہ حضرت آیت اللہ سید کاظم حائری سے مستفید ہوئے۔ اسی طرح آپ نے فلسفے میں آیات عظام جوادی عاملی، حسن زادہ عاملی اور مصباح یزدی سے استفادہ کیا۔ اس وقت آپ حوزہ علمیہ قم میں مصروف تدریس ہیں، نیز یونیورسٹیوں اور علمی مراکز میں علمی خدمات بھی انجام دیتے ہیں۔ آپ کی بعض کتابیں شائع ہو چکی ہیں، ان میں گنجینہ خرد، ولایت فقی، مبانی کلامی اجتہاد، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، باروہا و پرسشہا اور ولایت و دیانت شامل ہیں۔ آپ کی درجل کتابیں زیر طبع ہیں: تاریخ علم اصول، ہرمنویتک و متوندینی، الہدایہ، حاشیہ علی البدایہ، تاریخ کربلا، حیات پس از موت اور آفاق نو در حوزہ۔ یہ انٹرویو آپ سے مصنف نے مؤسسہ خانہ خرد میں لیا ہے۔ چلتے ہیں انٹرویو کی طرف۔ پہلا سوال کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ جو آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح آیت اللہ بہجت سے آشنا ہوئے؟ وہ جواب دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آغا سے اس وقت آشنا ہوا کہ جب میں حصول علم کے لیے پہلی مرتبہ حوزہ علمیہ قم آیا۔ اس وقت میں آپ کے نام سے آشنا ہوا اور سنا کہ آپ خاص قسم کی نماز پڑھتے ہیں اور خاص لوگ جماعت میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی سال ماہ رمضان میں اسی مسجد میں کہ جہاں آپ نماز پڑھاتے ہیں، مسجد فاطمیہ، آپ کی نماز جماعت میں شریک ہوا، اور ان دنوں ایام رمضان میں وہاں بہت کم لوگ نماز پڑھنے آتے تھے۔ آپ کی اس نماز نے مجھ میں اور میرے مستقبل کے ارادوں میں بہت اثر کیا۔ اگلا سوال کہ آقا کی نماز جماعت کے تربیتی اثر پر روشنی ڈالیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا عقیدہ ہے کہ ان تمام سالوں میں آپ کی نماز کچھ لوگوں کی تربیت کے لیے اخلاقی مکتب شمار ہوتی ہے، اور یہ نماز مستقیماً کچھ کہنے کے بجائے عینی اور عملی صورت میں اثر ڈالتی ہے اور معنوی بلندی پیدا کرتی ہے۔ بنیادی طور پر آپ کا اس طرح نماز کا اہتمام کرنا اسی اہتمام کی طرف جاتا ہے کہ جو شریعت نے نماز کے بارے میں بیان فرمایا ہے، جیسے کہ اس میں ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے حق کی طرف عروج کرنے کا وسیلہ ہے۔ جو بھی معرفت اور سیر و سلوک کے ذریعے کسی مقام پر پہنچتا ہے وہ نماز ہی کے ذریعے اس مقام پر پہنچا ہے۔ ظاہر ہے ہر انسان کی نماز اس کی دیانت کے مطابق ہوتی ہے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، لہٰذا انسان کا دین اسی ستون جتنا ہوتا ہے جتنا وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، چاہے وہ اوقات نماز کا اہتمام ہو یا نماز میں حضور قلب کی طرح باطنی اہتمام، وہ شخص اتنا ہی دیانت دار ہوتا ہے۔ آیت اللہ بہجت کی نماز میں وہی معرفت، اعتقاد، ایمان نظر آتا ہے کہ جو ظاہری افعال اور اعمال کے پیچھے ہوتا ہے۔ اگلا سوال، آپ کس وقت آقا کے درس میں شریک ہوئے اور آقا کے درس کی خصوصیات کیا تھیں؟ جواب، مجھے اس وقت آقا کے درس میں شرکت کی توفیق ہوئی کہ جب آپ اپنے گھر میں کتاب الصلاۃ تدریس کرتے تھے۔ اس وقت آپ کے درس میں بہت کم لوگ آتے تھے اور آپ کتاب جواہر کی طرز پر درس دیتے تھے۔
علمی مطالب کے علاوہ کون سے مطالب بیان کرتے تھے؟ جواب: آپ کے درس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ درس سے پہلے اور درس کے بعد اخلاقی اور اجتماعی نکات بیان فرماتے تھے۔ عموماً آپ یہ نکات بغیر مقدمے کے بیان کرتے اور ان میں عمومی پہلو پایا جاتا تھا۔ البتہ بعض دوستوں کا کہنا ہے، جو میں نے تجربہ نہیں کیا، کہ آپ جلسے میں موجود لوگوں کے ذہن میں ابھرنے والے سوالات کے جواب دیتے تھے اور اس سلسلے میں بات کرتے تھے۔ بطور مثال ایک عالم دین نقل کرتے ہیں کہ ایک دن آپ بغیر مقدمے کے اپنے درس میں کہنے لگے، کچھ لوگ ذکر اور درود پڑھتے ہیں تاکہ انہیں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو۔ آپ ان کی زیارت کے لیے اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں؟ آپ کوشش کریں کہ حضرت علی پر تمہارے عقیدے میں مضبوطی ہو اور وہ تم سے راضی و خوشنود ہوں۔ وہ عالم کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ مجھ سے مخاطب تھے کیونکہ میں اس طرح کرتا تھا، لیکن درس میں موجود دیگر افراد اس بات کی طرف متوجہ نہیں تھے کہ اس طرح کیوں کہہ رہے تھے۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ درس کے دوران جب وقفہ ہوتا اور درسی مطالب بیان نہ کر رہے ہوتے تو آپ ذکر میں مصروف ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ دوران درس بھی آپ ذکر کرتے تھے۔ اگلا سوال: آغا کی بعض اخلاقی خصوصیات کی وضاحت کیجیے۔ جواب ہے: آغا کی ایک خصوصیت آپ کا دائم الذکر ہونا ہے، اس لیے آپ ظاہراً غمگین فکر کرتے ہوئے اور حق تعالیٰ کی طرف متوجہ نظر آتے تھے۔ بعض اوقات جو لوگ آپ کو نہیں جانتے وہ آپ کو سمجھتے تھے، حالانکہ آپ اپنے اس میں گرامی کے مصداق تھے اور بہجت اور سرور میں رہتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ کشادہ روئی سے پیش آتے تھے، بلکہ بعض اوقات لطیف مذاق بھی کرتے تھے۔ سوال ہے: آیت اللہ بہاؤالدینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آغا کا رابطہ کیسا تھا؟ آپ کو اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے تو بیان کیجیے۔ جواب میں کہ میں بھی ہمیشہ سوچتا ہوں کہ آیت اللہ بہاؤالدینی اور آیت اللہ بہجت کے درمیان دوستی تھی یا نہیں۔ چند سال پہلے جب آیت اللہ بہاؤالدینی تندرست تھے تب میں نے ان سے پوچھا کہ آیت اللہ بہجت کے ساتھ آپ کا رابطہ اور رفت آمد ہے یا نہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، چند سالوں سے نہ میں ان کی خدمت میں گیا ہوں نہ ہی وہ یہاں آئے ہیں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ ایک دن آیت اللہ بہجت نے مجھ سے ایک جملہ کہا تھا کہ میں اس جملے کو نہ سمجھ سکا، وہ یہ کہ کسی زمانے میں مجھ میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھتا تھا۔ تو آغا بہجت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ روزہ نہیں رکھتے؟ تو میں نے جواب دیا کہ نہیں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے کہا اس وقت آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں جب آپ میں روزے رکھنے کی طاقت ہوگی تب آپ کے لیے ان روزوں کی قضا بجا لانا مشکل ہوگی۔ میں اس جملے کا معنی نہیں سمجھ سکا کیونکہ آج تک مجھ میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک دوست نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ بہاؤالدینی کی زندگی کے آخری دنوں میں آیت اللہ بہجت ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی۔ اگلا سوال ہے کہ انقلاب کے مسائل کے حوالے سے حضرت علی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ آپ نے انقلاب کے لیے نہ کوئی مشکل پیدا کی اور نہ ہی کبھی اس کی مخالفت کی، بلکہ تائید کے سلسلے میں بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ جنگ کے دنوں میں ایک شخص جنگ کے لیے تیار ہوا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میں جنگ پر جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھے نماز شب کی توفیق سلب نہ ہو جائے۔ تو آغا نے فرمایا کہ نماز شب کے لیے میں تجھے بیدار کروں گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں جتنا بھی عرصہ جنگ پر رہا ہمیشہ نماز شب کے لیے بیدار ہو جاتا تھا۔ اگلا سوال کہ اگر آپ کو حضرت علی کا کوئی واقعہ یاد ہے تو بیان فرمائیں۔ تو جواب میں کہنے لگے کہ میری بیٹی بیمار تھی، میں آغا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دعا کا تقاضا کیا تو آپ نے مجھے ایک دعا بتلائی اور فرمایا کہ اس سے روزانہ یہ دعا پڑھا کرنا: اللہم اشفھا بشفائکی ودائہا بدوائکی وعافیہا بعافیتکی، یعنی اے اللہ اس لڑکی کو اپنی شفا کے ذریعے شفا عطا فرما اور اپنی دوا کے ذریعے اس کا علاج فرما اور اپنی عافیت کے ذریعے اسے خیر و عافیت عطا فرما۔ اسے 3 مرتبہ پڑھیں اور پھر 3 مرتبہ کہیں بالامام الکاظم فانما امت وبنت عبدک، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں یہ لڑکی تیری کنیز اور تیرے بندے کی بیٹی ہے۔ اگلا سوال کہ آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ اگر آپ حضرت علی کو ایک جملے میں معرفی کرنا چاہیں تو کیا فرمائیں گے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت کو ایک جملے میں معرفی نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی اگر ہم کہنا چاہیں تو جو انہوں نے جملات کہے ہیں وہ اس کتاب سے مسنگ ہیں۔ کچھ مس پرنٹنگ کی پرابلمس ہے جس میں سے کافی اہم جملات مسنگ ہیں، جس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن اگر کبھی مجھے فزیکل فارم میں کتاب ملی اور
یا آپ لوگوں کو اگر ملتی ہے تو آپ ضرور پڑھ کے کمنٹ میں اس حوالے سے لکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ہوگا آپ کا۔ اگلا چلتے ہیں گفتار 13 کہ جو تحریر ہے حجت الاسلام والمسلمین استاد احمد عابدی کی، کہ سب سے پہلے وہ لکھتے ہیں اولئک واللہ الافلون عددا والاعظمون عند اللہ قدرا، خدا کی قسم وہ تو گنتی میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نزدیک قدر و منزلت کے لحاظ سے بہت بلند۔ علامہ مجلسی بحار الانوار میں فرماتے ہیں کہ ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ کلام پڑھے۔ اسے آپ نے حضرت کمیل ابن زیاد سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا۔ جی ہاں، ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے نہج البلاغہ کے خطبہ 222 کو 1000 سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھا ہے۔ اس میں موت اور اس کے متعلق امور کے بارے میں واضح و نصیحت ہے۔ میں نے جب بھی اسے پڑھا مجھے ہر مرتبہ اس میں ایک نئی چیز ملی، جبکہ علامہ مجلسی معتقد ہیں کہ اس کلام کو 1000 مرتبہ نہیں بلکہ روزانہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضرت کمیل امیر المومنین علیہ السلام کے رازدار صحابی تھے۔ وہ چیزیں جو آپ دوسروں سے نہیں کہتے تھے انہیں ان کے سامنے بیان فرماتے تھے۔ حضرت کمیل سے منقول امیر المومنین علیہ السلام کی تمام احادیث غرر روایات اور عرشی احادیث کے زمرے میں آتی ہیں۔ دعائے کمیل، حدیث حقیقت، حدیث نفس وغیرہ کا کوئی مثل نہیں ہے۔ میرے سینے میں بہت علم ہے لیکن کسی میں بھی اسے تحمل کرنے کی طاقت نہیں۔ علماء کی موت سے علم بھی مر جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس عظیم قول کے بعد حضرت کمیل سے فرمایا تھا کہ 4 قسم کے لوگ علم کی اہلیت اور لیاقت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو علم کو جو کہ ایک دینی آلہ ہے دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، علم ان کے لیے غرور اور خود کو دیگر بندگان خدا سے افضل سمجھنے کا باعث بن گیا ہے۔ دوسرا کہ وہ سادہ انسان کہ جن کے پاس بصیرت نہیں ہوتی، وہ کم ترین شے سے دوچار ہو کر تردد کا شکار بن جاتے ہیں۔ تیسرا شہوتوں کے غلام انسان کے جو جنسی لذتوں کے سامنے فوراً تسلیم ہو جاتے ہیں، اور چوتھا کہ وہ لوگ کہ جو مال دنیا جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ان 4 گروہوں میں سے کسی نے بھی علم کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ بہتر ہے کہ علم ضائع تو ہو جائے لیکن ان کے ساتھ نہ آئے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جی ہاں، زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی۔ حجت خدا کو ہمیشہ زمین پر ہونا چاہیے تاکہ الہی نشانیاں ختم نہ ہوں۔ خدا کی نظر میں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان لوگوں کی خصوصیات یہ ہیں: پہلا، اللہ ان کے ذریعے دوسروں پر اتمام حجت کرتا ہے۔ دوسرا، یہ حاملان امانت الہی ہیں اور اسے اپنے بعد والوں کے حوالے کرتے ہیں۔ تیسرا، یہ لوگ یقین کے درجے پر فائز ہیں اور انہوں نے اس کی روح حاصل کر لی ہے، وہ ان کے سامنے آسان ہوتی ہے۔ ان کو ایسی چیز سے محبت ہوتی ہے جس سے جاہل بیزار ہوتے ہیں۔ یہ اس دنیا میں مادی جسم کے ساتھ رہتے ہیں جبکہ ان کی روح عالم بالا کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔ یہ خدا کے خلیفہ ہیں، یہ لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اس نورانی حدیث میں ان علماء ربانی کی 10 خصوصیات بیان ہوئی ہیں: استاد معظم، شیخ العرفاء، فقی الفلاسفہ، فیلسوف الفقہاء، آیت اللہ العظمی بہجت رحمۃ اللہ علیہ۔ علماء ربانی کی ان روشن مصادیق میں سے ہیں کہ جن کا ذکر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے کلام میں کیا ہے۔ مائیں ایسا بچہ پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔ 1351 ہجری شمسی میں آقا کی بیت الشرف میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کچھ عرصے کے بعد آپ اس زمانے کے مرجع تقلید بنے اور آپ کا شمار معروف شخصیات میں ہونے لگا۔ دونوں ادوار میں یعنی مرجع تقلید بننے سے پہلے اور مرجع تقلید بننے کے بعد نہ تو آپ کی عبادت میں کوئی فرق ہوا اور نہ ہی آپ کی فردی اجتماعی زندگی میں۔ جی ہاں، جب آپ کی آنکھیں خراب ہو گئیں اور ڈاکٹروں نے آپ کو طویل سجدوں سے منع کیا، ان چند دنوں میں آپ کی نماز کی کیفیت میں تھوڑی تبدیلی ہوئی تھی۔ حال ہی میں آپ کا جو بے مثل تشیع جنازہ ہوا تھا، شاید موجودہ زمانے کی کسی بھی مرجع تقلید کا تشیع جنازہ اس عظمت کے ساتھ برگزار نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس ترقی یافتہ دور میں بھی معنویت اور عرفان مائل ہیں۔ لوگوں کی معنویت اور عرفانی پیاس میں کمی نہیں ہوئی، اگرچہ کہ حقیقی عرفاء بہت کم ہیں۔ اگر لوگوں کو آیت اللہ بہجت جیسا عارف مل جائے تو وہ پروانے کی طرح اس کے پاس جائیں گے۔ ان مختصر سطور اور سست قلم کے ساتھ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اس مرد الہی کی معنویت، اخلاق اور عرفان میں سے کچھ لکھ سکوں۔ صرف شاگردی، وظیفے کی ادائیگی
اور ان دنوں کو یاد کرنے کے لیے کہ جن دنوں بندے نے اس عظیم اور ہموار پہاڑ کے سامنے زانوئے ادب کیا تھا اور علم و اخلاق کے اس ذریعے سے استفادہ کیا تھا، چند نکات بیان کر رہا ہوں۔ پہلا کہ جس زمانے میں آیت اللہ العظمیٰ بہجت اپنے بیت الشرف میں صبح کے وقت اصول فقہ پڑھاتے تھے اور ظہر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے، نیز جمعے کے دن ظہر سے پہلے مجلس کا انعقاد کرتے، ان دنوں آپ اپنے دروازے کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنے شاگردوں کو اوپر بٹھاتے تھے، مجالس میں بھی نئے شرکاء کے لیے کاملاً کھڑے ہو جاتے، آپ سعادت اور مصمم اقرار کا خاص احترام کرتے تھے۔ دوسرا کہ جنگ تحمیلی اس زمانے میں جب عراق کی طرف سے درفول کے شہر پر راکٹ پھینکے جا رہے تھے، آپ نے بندے سے شہر کی حالت اور وہاں کے لوگوں کی روحانی کیفیت کے بارے میں پوچھا، اور میں نے وضاحت بیان کی، تب آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا ایمان مجھ سے زیادہ قوی ہے۔ اس طرح آپ نے اپنی عاجزی بھی ظاہر کی اور درفول اور جنگ تحمیلی میں مصروف لوگوں کے لیے اپنی پریشانی کا اظہار بھی کیا۔ تیسرا کہ جب حقیر کا ہم مباحثی محمد تقی محمدی کہ جن کو آغا جانی کہا جاتا ہے، وہ درجہ شہادت پہ فائز ہوئے اور ان کے جسد خاکی کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا، تب آیت اللہ بہجت نے سب سے کہا کہ آغا محمدی پر خدا کی رحمت ہو، جبکہ آپ کو کسی نے بھی ان کی شہادت کی اطلاع نہیں دی تھی۔ اس شہید نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے آیت اللہ بہجت کے ساتھ مشورہ کیا تھا اور آپ کی اجازت سے درس چھوڑ کے میدان جنگ میں گئے تھے۔ اگلا بتایا ہے کہ آیت اللہ بہجت کی علمی قابلیت کے بارے میں عرض کروں گا کہ بندہ صبح کو بعض علماء کے اصول کے درس میں جاتا تھا اور اس کے بعد آیت اللہ بہجت کے درس میں شریک ہوتا تھا، بعض اوقات نادانی اور جوانی کی وجہ سے بغیر نام لیے اس استاد کے اعتراض آغا کے اصول فقہ کے درس میں بیان کرتا تھا، مرحوم آیت اللہ بہجت اس کی نقد اور بررسی کرتے تھے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ میری نظر میں آیت اللہ بہجت اپنے زمانے کے تمام علماء سے زیادہ ترجیح رکھتے تھے، اور آپ درس میں فرماتے تھے کہ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں، اس لیے آپ عموماً اپنے درس میں کسی کا قول نقل نہیں کرتے بلکہ صرف اپنے نظریات پر اکتفا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کا اصول فقہ کا ایک دورہ تقریباً 2 سال تک جاری رہتا تھا۔ اگلی چیز بتائی کہ جس دن مرحوم علامہ طباطبائی نے بیمارستان نے آیت اللہ گلپائگانی میں وفات پائی، اس دن صبح 10 بجے حرم کے لاؤڈ سپیکر سے قرآن مجید کی تلاوت شروع ہو گئی۔ میں آیت اللہ بہجت کے گھر پہنچا تو آپ نے خود دروازہ کھولا اور مجھ سے پوچھا کہ حرم مطہر سے قرآن کی تلاوت کیوں ہو رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ علامہ طباطبائی فوت ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی فوراً آغا کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں اور آپ نے کچھ کہے بغیر اشارے سے ہمیں سمجھایا کہ چلے جاؤ، آج درس نہیں ہوگا۔ آپ علامہ طباطبائی سے بہت محبت کرتے تھے، شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ آپ دونوں آیت اللہ قاضی تبریزی کے شاگرد تھے۔ آیت اللہ بہجت مبتدی طلاب کو افراط و تفریط سے دور رہنے کی بہت تاکید کرتے اور نصیحت کرتے تھے کہ کم سوئیں، البتہ وقت ضائع کرنے سے پرہیز کریں۔ اسی طرح آپ اچھا اور سالم کھانا کھانے کی نصیحت کرتے تھے۔ آپ بیمار اور کمزور لوگوں کو پستہ کھانے کی ہدایت کرتے۔ میں اس لحاظ سے خود کو آغا کا بہت مقروض اور مرہون سمجھتا ہوں۔ طالب علمی کے ابتدائی دنوں میں افراط و تفریط بہت مشکلات پیدا کرتا تھا۔ آپ کوشش کرتے تھے کہ جن جوان طالب علم کو حد اعتدال پر قائم رکھیں۔ بعض اوقات آپ فرماتے تھے کہ جسم روح کی سواری ہے، لہٰذا اسے سالم رہنا چاہیے تاکہ یہ عمر بھر آپ کی خدمت کر سکے۔ اگلا یہ کہ آیت اللہ بہجت کی نماز کی خصوصیات، نوافل، زیارت، اس کا وقت و کیفیت، نیز آپ کا 100 لعن اور 100 سلام پر مشتمل زیارت عاشورہ پڑھنا، آپ کا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر سے شرف ہونا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں شرکت کرنا، ان تمام مسائل کے بارے میں بہت بیان ہوتا ہے، لہٰذا ان چیزوں کے بارے میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ ایک رات مغرب کی نماز کے بعد کچھ لوگوں نے ایک عالم کی توہین کی، جس پر آپ عشاء کی نماز پڑھے بغیر مسجد سے چلے گئے۔ آپ کا مقصد اس برے عمل کا سدباب کرنا اور اپنی ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ چونکہ دنیا آپ کی نظر میں حقیر تھی، لہٰذا اللہ نے آپ کو لوگوں کی نظروں میں بزرگ کر دیا۔ اس جملے کا حقیقی مصداق آیت اللہ بہجت تھے۔ آپ نے مقام، ریاست، نام و نشان کے لیے نہ تو کبھی کوئی بات کہی اور نہ ہی کوئی اقدام کیا۔ آپ صرف وہ عمل بجا لاتے جسے اپنا وظیفہ سمجھتے تھے اور اپنے درس کے دوران بہت کچھ فرماتے تھے۔ آپ مذکورہ باتوں سے بہت بلند ہیں، بلکہ یہ تو صرف اس بزرگ عارف کے بعض غیر عرفانی زاویوں کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کی علمی
اور عملی سیرت آپ کا شاگردوں اور دیگر افراد کے ساتھ پیش آنا اور آپ کے فرامین کے لیے بہت بڑی جگہ کی ضرورت ہے، لہٰذا میں آپ کی علمی اور عملی سیرت، آپ کا اپنے شاگردوں اور دیگر افراد کے ساتھ ملنا اور آپ کے فرامین کو وسیع جگہ کے سپرد۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی رحلت کے مناسبت سے تعزیتی پیغام۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع اعظام، بزرگان حوزہ اور حوزوی دینی اور فرہنگی مراکز نے عالم ربانی فقیہ سمدانی حضرت آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت کی وفات کو ایک ایسا خلا قرار دیا ہے کہ جو کبھی بھی پر نہیں ہوگا۔ سب نے حضرت بقیت اللہ اعظم کی خدمت میں اس سنگین مصیبت پر تسلیت پیش کی ہے۔ ذیل میں وہ پیغام پیش کیے جا رہے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں نہایت افسوسناک خبر ملی ہے کہ عالم ربانی فقیہ عالی قدر روشن ضمیر عارف حضرت آیت اللہ الحاج شیخ محمد تقی بہجت اس فانی جہان کو الوداع کہہ کر جوار رحمت حق سے متصل ہو گئے ہیں۔ میرے لیے اس عظیم انسان کے ارادت مندوں کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت اور ایک ایسا نقصان ہے کہ جس کا جبران نہیں ہو سکتا۔ اذا مات العالم سلس فی الاسلام سلمۃ لا یسدها شیء۔ اس بزرگ ہستی کا شمار عصر حاضر کے برجستہ مراجع تقلید میں ہوتا ہے۔ آپ اخلاق و عرفان کے عظیم استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ختم نہ ہونے والی معنوی فیوزات کا سرچشمہ بھی تھے۔ بندہ دل کی گہرائیوں سے حضرت بقیت اللہ ارواحن اللہ فداء کی بارگاہ میں تسلیت پیش کرتا ہوں۔ نیز علماء کرام، مراجع اعظام اور ان کے بابرکت وجود سے استفادہ کرنے والے شاگردوں، ارادت مندوں اور ان سے فیضیاب ہونے والوں، خاص طور پر ان کی محترم خاندان اور ان کے فرزندان ارجمند کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں۔ نیز اس بزرگ کی پاک و پاکیزہ روح کے لیے مغفرت کا طالب ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سید علی خامنائی، 27 اردیبہشت 1388 شمسی اور 26 جمادی الاول 1430 ہجری۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عالم ربانی حضرت آیت اللہ الحاج شیخ محمد تقی بہجت کی رحلت کی خبر بہت غم اور اندوہ کا باعث ہے۔ اس بزرگ کا فقدان ایک بہت بڑا خلا ہے۔ آپ عظیم علماء اعلام میں سے تھے اور بہت معنوی مقام پہ فائز تھے۔ بندہ آستان مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا فداء کے حوزات علمیہ، خاص طور پر قم مرحوم کے مکرمہ فرزندہ اور ان کی دیگر محترم رشتہ داروں نیز تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے اس فقید سعید کی بلندی درجات اور ان کے پسماندگان کے لیے صبر جمیل اور اجر جزیل کا طالب علم ہوں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سید علی حسینی سیستانی، 22 جمادی الاول 1330 ہجری۔ حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بزرگ عالم ربانی اور مخلص الہی عارف حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی افسوسناک جدائی نے سب کو شدید متاثر کیا ہے۔ اس عظیم انسان نے اپنی ساری زندگی شاگردوں کی تربیت اور ارادت مندوں کے نفوس کی پاکیزگی اور لوگوں کو ساحت مقدس امام زمانہ علیہم السلام کی طرف متوجہ کرنے میں گزاری ہے۔ ان کی زاہدانہ زندگی، عارفانہ عبادت اور بیدار کرنے والی تمام باتیں تمام عاشقان مکتب علوی کے قلوب میں گہرا اثر کرتی تھیں۔ میں اس عظیم مصیبت پر امام زمانہ ارواحنا فداء کی علماء کرام، حوزات علمیہ اور پوری دنیا کے شیعوں کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ نیز اللہ تعالیٰ سے اس عظیم مرجع کی بلندی درجات اور اس کے پسماندگان، مخصوصاً اس فقی سعید کے محترم فرزندوں، خاص طور پر حجت الاسلام والمسلمین الحاج علی بہجت کے لیے صبر اور اجر کثیر کا طالب ہوں۔ حضرت آیت اللہ صافی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالی قدر فقی، مرجع بزرگوار حضرت آیت اللہ الحاج شیخ محمد تقی بہجت کی افسوسناک رحلت پر حضرت بقی اللہ مولانا المہدی ارواح العالمین لہ الفداء، حوزات علمیہ، علماء اعلام، عمومی شیعہ، آپ کے بیت الشرف اور آپ کے فرزندوں کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ اس علمی شخصیت اور عظیم فقی کا فقدان ایک ایسا خلا ہے کہ جو کبھی پر نہیں ہوگا۔ مرحوم نے اپنی بابرکت عمر کا مہم حصہ نجف اشرف اور حرم امیر المومنین علیہ السلام کے جوار کے سپرد کیا۔ مشہور مراجع اور نامور اساتذہ سے علم، معنویت اور فضائل کسب کیے۔ عمر کا آخری حصہ
قم میں آیت اللہ العظمیٰ بروجردی سے استفادہ کرنے، تدریس اور طلاب کی تربیت میں گزارا۔ اپنے درخشاں ماضی کے ساتھ اس فانی جہان کو الوداع کہہ کر دار جاودانی اور لقائے حق سے پیوست ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی بلندی درجات اور پسماندگان کے لیے اجر جزیل اور صبر جمیل کا طالب ہوں۔ حضرت آیت اللہ موسوی اردبیلی۔ حضرت آیت اللہ الحاج شیخ محمد تقی بہجت کی خبر رحلت سن کے بہت دکھ ہوا۔ آپ نے اپنی بابرکت عمر معارف اہل بیت علیہم السلام کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ ہمارے زمانے میں علماء باللہ کے اکمل اور اتم بمصادیق میں سے تھے، اور حوزہ علمیہ نجف اشرف میں آیات عظام آیت اللہ شیخ محمد کاظم شیرازی، آیت اللہ شیخ محمد حسن غروی استفانی سے مستفید ہوئے۔ نیز حوزہ علمیہ قم میں بزرگان کے اعظم حوزے کے فیض سے استفادہ کر کے تدریس اور مجتہد پروری کے عظیم مقام پر فائز ہوئے۔ آپ کی توفیقات میں سے ایک توفیق آپ کا نجف اشرف میں آیت حق قاضی طباطبائی سے آشنائی اور آپ کے معنوی مکتب سے استفادہ کرنا ہے۔ اس طرح آپ حوزات علمیہ میں رائج علم فقہ اور اصول سے آگاہی کے علاوہ تہذیب نفس اور تقوی میں بھی عظمیٰ مقام پر فائز ہو گئے، اور اس راہ میں بے استعداد افراد کی رہنمائی بھی کی۔ بندہ اس فقیہ ربانی اور عالم سمدانی کی رحلت کو محضر صاحب العصر والزمان حضرت حجت اجلہ فرجہ شریف، عموم شیعہ حوزات علمیہ، خاندان معظم مخصوصاً ان کے محترم فرزندوں اور ان سے عقیدت رکھنے والے تمام افراد کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ حضرت آیت اللہ نوری ہمدانی۔ اللہ تعالیٰ سے مرحوم کی بلندی درجات اور ان کے پسماندگان کے لیے صبر جمیل اور اجر جزیل کا طالب ہوں۔ عالم ربانی، فقیہ بزرگوار، اخلاق و فضیلت کا پرجوش چشمہ، علم عرفان، حکمت و فقاہت کا منبع، حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت کی رحلت عالم اسلام کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ کامل اور ایسا رستہ فقی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کامل مصداق تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان آپ ہی پر منطبق ہوتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے عالم کے ساتھ بیٹھو گے جس کا دیدار تمہیں خدا کی یاد دلائے، جس کا عمل تمہیں آخرت کی ترغیب دے اور اس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافے کا باعث بنے۔ انہوں نے اپنی ساری عمر مفاہیم قرآن کی تحصیل، تعلیم، نشر و تبیین اور اہل بیت عصمت و طہارت کے علمی اور اخلاقی معارف کے حوالے کی۔ بندہ اس مصیبت پر امام زمانہ علیہ السلام، اسلامی انقلاب کے ناخدا رہبر معظم، تشیع کے عظیم مراجع، تمام علماء و فضلاء حوزات علمیہ مخصوصاً اس عظیم الشان مرجع کے ارادت مندوں کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ خداوند اکرم الاکرمین کی بارگاہ سے اس فقید علم، اخلاق اور عرفان کی بلندی درجات اور اس کے محترم پسماندگان کے لیے صبر و اجر کا طالب ہوں۔ عالم ربانی، فقیہ، عصمت و طہارت، تقوی، پرہیزگاری، یعنی کہ حضرت آیت اللہ الحاج شیخ محمد تقی بہجت کی وفات نے عالم تشیع کو سوگوار کر کے دلوں کو غم و اندوہ میں مبتلا کر دیا ہے۔ آیت اللہ بہجت نے نوجوانی کے دن گزارنے کے بعد 1310 میں مرحوم آیت اللہ اصفہانی اور آیت اللہ خوئی جیسے نجف کے علماء کرام سے استفادہ کیا۔ آپ نے اخلاق اور عرفان عالم زمانہ مرحوم آیت اللہ حاج سید علی قاضی کے پاس بھی پڑھا۔ معارف مکمل کرنے کے بعد 1324 میں حوزہ علمیہ قم میں داخل ہوئے اور عمر کے آخری لمحات تک اور آج 27 اردی بہشت کو ندائے حق کو لبیک کہی۔ بندہ اس عظیم مصیبت پر حضرت ولی عصر اجلہ فرجہ الشریف، علماء، مراجع تقلید اور تمام شیعوں کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہے۔ حضرت آیت اللہ مظاہری۔ مرجع عالی قدر، پرہیزگار، عارف حضرت آیت اللہ الحاج شیخ محمد تقی بہجت کی افسوسناک رحلت شہادت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ایام ازاں میں واقع ہوئی۔ بے شک یہ عالم اسلام کے لیے ایک ایسا خلا ہے کہ جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ یہ حوزات علمیہ بالخصوص حوزہ مبارکہ قم کے لیے ایک سنگین نقصان ہے۔ آپ دو عظیم حوزوی مکاتب نجف اور قم میں حاضر رہے۔ حضرت آیت اللہ ملکوتی۔ جہان اسلام، خاص طور پر شیعان اہل بیت علیہم السلام حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پر سوگوار تھے۔ مومنین کے دلوں کو ایک اور غم نے مزید غمزدہ کر دیا، اور وہ غم متقی، عالم، فقیہ،
زود و صبر اور لقاء اللہ کے مشتاق حضرت آیت اللہ بہجت کی رحلت کی خبر تھی۔ آپ اس آیہ کریمہ کے عینی مصداق تھے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 2 کہ جو اپنی نمازوں میں خدا کے سامنے گڑگڑاتے ہیں۔ بندہ اس بزرگ اور کریم عالم دین کی رحلت پر حضرت بقیت اللہ العظم، علماء کرام، حضرات علمیہ اور شریف لوگوں کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مرحوم کی بلندی درجات اور ان کے محترم خاندان کے لیے صبر و اجر کی دعا کرتا ہوں۔ حضرت آیت اللہ علوی گرگانی، مرجع عالی قدر، فقی، اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام، عارف باللہ، شیخ الفقہا حضرت آیت اللہ العظمی الحاج شیخ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی جنہوں نے اپنی پوری زندگی تربیت نفس، تعلیم و تعلم اور تفقہ فی الدین میں گزار دی، ان کی افسوسناک رحلت پر ساحت مقدس و منور قلب عالم امکان حضرت ولی العصر روحی و ارواح العالمین، حوزات علمیہ مخصوصاً حوزہ علمیہ قم مراجعی معظم تقلید، خاص طور پر رہبر معظم مومنین کرام اور اس فقید سعید کے مقلدین اور آپ کے شریف و معزز بیت الشرف کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عزت منان سے مرحوم کی بلندی درجات کا طالب اور دعا گو ہوں کہ انہیں اپنے اولیاء کرام کے ساتھ محشور فرما اور پسماندگان کو صبر و جمیل عطا فرما۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضرت آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی، عالم اسلام کے عظیم مرجع حضرت آیت اللہ العظمی الحاج شیخ محمد تقی بہجت کی افسوسناک وفات عالم اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اس عالم ربانی اور عظیم المرتبت مرجع نے قم اور نجف کے حوزات علمیہ کے بزرگ اساتذہ کے زیر سایہ مرجعیت اور فقہ اور اصول کے استاد ہونے کے علاوہ تہذیب نفس، عرفان، اخلاق کے میدان میں بھی بہت بلند اور خاص مقام حاصل کیا۔ آپ اپنی بابرکت اور شریف عمر میں عالم اسلام خاص طور پر تشیع کے لیے بہت سے آثار و برکات اور حوزات علمیہ میں صالح اور مومن شاگردوں کی تعلیم و تربیت کا باعث تھے۔ اس آزاد مرجع اور معلم اخلاق و عرفان کی جدائی کے نقصان کی مناسبت سے حضرت ولی العصر عجل اللہ فرجہ شریف، رہبر معظم انقلاب، مراجع عظام، روحانیت گراں قدر حوزہ علمیہ قم و نجف، ان کے شاگردوں، ارادت مندوں، خاص طور پر ان کے رشتہ داروں اور فرزندوں کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ بارگاہ الہی سے اس بزرگ عالم کی روح کی خوشنودی کے لیے رحمت واسعہ اور ان کے پسماندگان خاص طور پر ان کے معزز اہل خانہ کے لیے صبر و اجر کا طالب ہوں۔ حضرت آیت اللہ ہاشمی شاہر ودی، شیخ العلماء حضرت آیت اللہ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ کی نورانی اور بلند مرتبہ روح کے پرواز کی مناسبت سے صاحب الامر عجل اللہ فرجہ شریف، حوزات علمیہ، جہان تشیع، رہبر معظم اور مرحوم کے پسماندگان کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ اس عالم ربانی اور آزاد فقی نے معنویات اور معرفت میں عظیم عارف آیت اللہ سید علی قاضی اور فقہی اور اصولی مکتب میں آیت اللہ محقق غروی اصفہانی اور حوزہ علمیہ قم اور نجف کے دیگر فقہا اور بزرگان سے استفادہ کیا۔ انہوں نے اپنی بابرکت عمر کے تقریباً 100 سال اخلاق و معنویت کے متلاشی فضلاء اور طلاب کو اہل بیت علیہ السلام کے فقہی، اخلاق اور معنوی مکتب سے مستفید کیا۔ فاضل اور مہذب شاگردوں کی تربیت کی آپ کی آزاد اور عظیم روح خدا کے اولیاء اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے ساتھ محشور اور منتعم ہو۔ جامعہ مدرسین حوزہ علمیہ قم، عالی قدر شیعہ مرجع فقی اہل بیت عصمت و طہارت عالم ربانی حضرت آیت اللہ العظمی محمد تقی بہجت کا ملکوتی عروج شدید غم و اندوہ کا باعث بنا۔ اس بے نظیر فقیہ نے عرفان کو فقہ کے ساتھ کھڑا کیا اور فقہ کو عرفان کے عطر سے معطر کیا۔ آپ نے اپنی پربرکت عمر مکتب علوی میں علم اجتہاد میں صرف کی، نجف اشرف قم میں علوم اہل بیت کے فیض ناب سے مستفید ہو کر کثیر برکات اور ثمرات کا باعث بنے۔ فاضل شاگردوں کی تربیت ان کی خالصانہ فعالیت میں سے ہے۔ بے شک یہ نقصان ایک ایسا خلا ہے کہ جس کا جبران بآسانی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح یقیناً طلاب کے درمیان اخلاقیات کی ترویج کے لیے اس فقید سعید کی
کوششوں کے ایسے ثمرات ہیں کہ جن کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اس بلند مرتبہ وجود کے ساتھ تمام لوگوں، خاص طور پر جوانوں کی ارادت اور آپ کے لوگوں کے درمیان جاننے کے حوالے سے ناقابل فراموش واقعات ذہنوں میں ہیں۔ جامعہ مدرسین حوزہ علمیہ قم اس اسوہ فقاہت و مرجعیت کے افسوسناک رحلت پر حضرت بقی اللہ العظم ارواحنا فدا، رہبر معظم اسلامی مراجع عظام تقلید، حوزات علمیہ بیت معظم، خاص طور پر مرحوم کے فرزندوں کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہوئے ذات باری تعالیٰ سے ان مرحوم کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدیر مرکز مدیریت حوزہ علمیہ قم، دنیا کے شیعوں کے عظیم الشان مرجع، عالم ربانی، فقی، سمدانی، اسوہ تقویٰ و پاکیزگی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج شیخ محمد تقی، نصف صدی سے زیادہ عرصہ علمی جستجو اور مجاہدت اور نشر معارف اہل بیت علیہ السلام کے بعد دعوت حق کو لبیک کہہ کر جوار رحمت الہی میں آرام فرما ہو گئے ہیں۔ آپ کی رحلت کا یہ افسوسناک نقصان شدید افسوس اور مصیبت کا باعث ہے۔ حوزہ علمیہ قم اس افسوسناک نقصان پر ساحت قدسی حضرت ولی العصر اجلہ فرجہ شریف، رہبر معظم انقلاب مراجع تقلید، حوزات علمیہ، طلاب فضلہ، عموم شیعہ اور معظم کے مقلدین کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ 27 اور 29 1388 ہجری کو تعطیل کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ طولیت آستان قدس رضوی، شدید افسوس غم کے ساتھ مرجع عالی قدر آزاد فقی حضرت آیت اللہ الحاج شیخ محمد تقی بہجت کی رحلت کے جو عالم تشیع کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، آپ کا واضح مصداق ہے۔ اس مناسبت سے حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجلہ فرجہ شریف، رہبر معظم انقلاب اسلامی مراجع عظام، روحانیت، مکرم محترم علماء، حوزات علمیہ، شہداء کی پرورش کرنے والی عوام اور آپ کی تمام مصیبت زدہ ارادت مندوں، خاص طور پر آپ کی محترم اہل خانہ اور صالح فرزندوں کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ یہ پرہیزگار فقی، بزرگ اور دین پر یقین رکھنے والے ان علماء کے شائستہ وارث تھے جن کی سیرت، فکر اور اجتہاد میں سالکان اللہ کے لیے علمی برکتیں اور بہت ہی عینی نمونہ ہیں۔ حضرت آیت اللہ بہجت نے اپنی عمر بغیر کسی رکاوٹ اور تھکن کے راہ حق میں تلاش اور اجتہاد میں گزاری۔ کوششوں سے معرفت کی بلند ترین چوٹیوں پہ پہنچے۔ آپ نے اجتہاد کے ذریعے دین شناسی کے بلند ترین مراتب تک رسائی حاصل کی۔ اس خیر و برکت کے فیض سے لبریز منبع کو کھو دینا ایک ایسا خلا ہے کہ جسے پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس بزرگ عالم اور عارف کا علم و معنویت آپ کی پرثمر عمر اور آپ کی سحر کے وقت کی دعاؤں کی برکت سے مومنوں اور علم و معرفت کی متلاشی افراد کی نگاہوں میں ہمیشہ باقی رہے گی۔ ہم اس رؤوف امام حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خوابگاہ کے جوار میں اللہ تعالیٰ سے اس معلم اخلاق و عرفان اور اسوہ علم و فضیلت کے لیے رحمت اور ان کی بلندی و درجات اور پسماندگان کے لیے اجر و صبر کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کافی ایسے خطوط ہیں کہ جیسے مرکز مدیریت حوزات علمیہ خاران کی طرف سے بھی، مرکز مدیریت حوزہ علمیہ خراسان، دفتر تبلیغات اسلامی، مجمع جہانی اہل بیت، ان سب کی طرف سے بھی افسوسناک جملات تھے۔ مرجع فقید جہان تشیع شاگردوں اور ارادت مندوں کی نظر میں، مرجع عظام الشان حضرت آیت اللہ بہجت کے بعد شاگردوں، ارادت مندوں، حوزہ علمیہ اور مختلف شعبوں سے وابستہ مسئولین نے اسمان فقاہت و معنویت کے اس درخشاں ستارے کی شخصیت کے بارے میں جو نکات بیان کیے ہیں، ان میں سے بعض نکات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی برکتیں تمام ابعاد پر چھائی ہوئی تھیں۔ آیت اللہ یزدی، مدیر شورائی عالی حوزہ، حضرت آیت اللہ بہجت مختلف مناسبوں سے اعلانات جاری کرتے اور اجتماعی سیاسی باتوں کو تفصیل سے بیان کرنے کی طرف مائل نہیں تھے۔ آپ اس طرح کے مسائل کے بارے میں صاحب نظر تھے اور غیر مستقیم طریقے سے ملک کو درپیش مہم مسائل کے بارے میں اپنے ارشادات بیان فرماتے تھے۔ کسی کے بارے میں قضاوت سے پہلے دقت کرنی چاہیے۔ انقلاب کی کامیابی سے پہلے آغا کی مسجد ان مراکز میں سے تھی جہاں انقلابیوں کا ہجوم تھا۔ بندہ انہی دنوں اسی مسجد میں اس عظیم انسان سے آشنا ہوا تھا۔ حضرت آیت اللہ بہجت نے عرفان اور سیاست کو جمع کیا۔ آپ امام راحل اور انقلاب سے محبت کرتے تھے اور انتخابات اور دفاع مقدس کے دوران مختصر تعبیروں سے اپنا نظریہ بیان فرماتے۔
رہبر معظم بھی حضرت آیت اللہ بہجت سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ ان مسائل سے دور تھے۔ آپ کی عظیم شخصیت صرف فقاہت یا اخلاق و عرفان میں منحصر نہیں تھی، بلکہ آپ جامع شخصیت کے مالک تھے، لہٰذا آپ کی برکتیں تمام ابعاد پر چھائی ہوئی تھیں۔ مرحوم آیت اللہ بہجت کی ختم نہ ہونے والی معنوی برکتوں کے بارے میں رہبر معظم انقلاب کے مختلف اقوال کی حقیقت بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ کی مرجعیت سے پہلے اور مرجعیت کے اعلان کے بعد کی زندگی ایک جیسی تھی اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ آپ نے اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ آپ آزاد شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت آیت اللہ بہجت حوزات علمیہ کے لیے بہت اس میں مسنگ ہے۔ آپ سے نہ صرف آپ کے شاگرد بلکہ وہ لوگ بھی کسب فیض حاصل کرتے اور علمی اور اخلاقی اثر لیتے تھے جن کا آپ سے مستقیم رابطہ نہیں تھا۔ حوزے کی جوان نسل اور حوزے کے مسئولین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حوزہ علمیہ میں اس طرح کی شخصیت پیدا کرنے پر خاص توجہ دیں اور ان کے لیے پروگرام مرتب کریں۔ حوزات علمیہ میں اخلاقی مباحث۔ آیت اللہ مقتدائی، مدیر حوزہ علمیہ قم۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے اخلاقی مباحث کو جمع اور ان کے طبقہ بندی کر کے حوزات علمیہ میں تدریس کرنا چاہیے۔ اس مرحوم کے مطالب اور مباحث کو زندہ رکھ کر ان کے مواعظ کو جمع کیا جائے تاکہ مختلف سطح کے طلاب اس سے استفادہ کریں۔ اس آزاد فقیہ کا فقدان حوزات علمیہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ نجف اور قم کے بزرگ علماء کے بلند پایہ شاگردوں میں سے تھے۔ اخلاق تقوی کے لحاظ سے آپ کا مقام بہت بلند۔ اوج مرجعیت میں بھی آپ کی مالی حالات ایک معمولی شاگرد جیسے تھے۔ حضرت آیت اللہ بہجت سب کے خاص طور پر حوزات علمیہ کے لیے معلم اخلاق تھے۔ بعض اوقات آپ کی بیانات اور مواعظ کسی کو منقلب کر کے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتے تھے۔ حضرت آیت اللہ بہجت نے بہت عظیم شاگردوں کی تربیت کی۔ آپ کے بعض شاگرد دروس خارج اور سطوح عالی کی تدریس کرتے ہیں اور بعض اپنے استاد کی طرح جامع علم و عمل بھی ہیں۔ لوگوں کی فکری رشد کی نشانی۔ آیت اللہ حائری شیرازی۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت علم اور تقوی میں بہت ممتاز تھے۔ آپ ان مراجع تقلید میں سے تھے جنہوں نے اخلاق و عرفان مرحوم آیت اللہ قاضی سے اور اصولی اور فقہی استنباط کو مرحوم آیت اللہ غروی اصفہانی سے کسب کیا۔ آپ علم و تقوی میں بہت ممتاز تھے۔ لوگوں کا آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی طرف متوجہ ہونا ان کی فکری رشد کی نشانی ہے۔ لوگ جامع عالم کی تلاش میں رہتے۔ وہ عالم کس شہر اور کس زمین سے تعلق رکھتا تھا، وہ ان کے لیے یہ بات زیادہ مہم نہیں ہوتی۔ لوگوں کے فکری رشد کا یہی معنی ہے۔ لوگوں کا مراجع و علماء کی پیروی کرنا ان کی سادہ زندگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تمام اسلامی علوم پر مہارت۔ آیت اللہ گرامی۔ حضرت آیت اللہ بہجت نہ صرف فقہ کی ماہر تھے بلکہ تمام اسلامی علوم جیسے اصول، تاریخ، فلسفہ و کلام میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے جوانی میں آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے درس میں شرکت کی اور علمی کوششوں اور دقیق اعتراضات بیان کر کے خاص مقام پر پہنچ گئے۔ آیت اللہ بہجت کا عرفانی پہلو ناشناختہ ہے۔ آیت اللہ حسینی بوشہری، نائب مسئول جامعہ مدرسین حوزہ علمیہ قم۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بہجت جامع علم و عمل تھے، اس لیے ان کے کلام میں جاذبیت اور تاثیر پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ کا ایک جملہ مخاطب کو کئی گھنٹے سوچنے میں مجبور کرتا اور وہی جملہ ان کی تقریر بدل دیتا تھا۔ حضرت آیت اللہ بہجت کا عرفانی پہلو ناشناختہ ہے۔ ہر چیز میں پروردگار عالم سے وابستہ رہتے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی ایک اہم خصوصیت شاگردوں کی پرورش تھی۔ اپنے شاگردوں کو مختلف اقوال سے آشنا کرنے سے زیادہ آپ کوشش کرتے تھے کہ وہ سوچ اور فکر کے ذریعے مطالب تک پہنچے، اس لیے اپنے شاگردوں کو سوچنے پہ مجبور کرتے۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی تیز بینی اور بصیرت بھی قابل توجہ تھی۔ اس آزاد فقیہ کی سیرت کے مطالعے سے ان کی روحانی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ مرحوم شہید مطہری آیت اللہ بہجت کی بصیرت اور دقیق علمی توجہ کی وجہ سے ان کے درس میں شرکت کی تاکید کرتے تھے۔ یہ جلیل القدر عالم جوانی میں بھی کربلا اور نجف جیسے عظیم حوزات علمیہ میں جانی پہچانی شخصیت تھے۔ ان کا حوزات علمیہ پر بہت حق ہے۔ آیت اللہ احمد فقی لکھتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ بہجت قم اور نجف کے حوزات کی باعث افتخار شخصیات میں سے تھے۔ آپ نے بہت سے فقہا کی تربیت کی۔ فقیہ اہل بیت اور فروع فقہی کے ساتھ آپ کو بہت محبت تھی اور آپ آیت اللہ العظمیٰ غروی اصفہانی کے شاگردوں میں سے تھے، جن کے درس میں بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں، اور اس عالی قدر فقہ کی ساتھ سالہ سال مربوط رہنے کے
دوران بندے نے ان میں علمی کوشش اور اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ عشق و محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا۔ آیت اللہ احمد بہشتی، ممبر مجلس خبرگان رہبری۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا اخلاق و سلوک لوگوں کی روحانیت سے محبت اور ان کی روحانیت کی طرف مائل ہونے کا باعث تھا۔ آپ تمام لوگوں کی خصوصاً طلاب اور علماء کرام کے لیے سادہ تھے۔ اسی وجہ سے علماء کے ساتھ لوگوں کی محبتوں میں مزید اضافہ ہوتا۔ لوگ آپ کی سادگی اور علم و عمل کی وجہ سے آپ کی طرف مائل تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی سادگی اور تکلفات کے بغیر گزاری اور ہمیشہ تظاہر سے دور رہے۔ حجت الاسلام والمسلمین آشتیانی، منبر جامع مدرسین۔ جب امام خمینی نے لوگوں کے لیے اسلام کی عزت، ارتقاء اور تقویت کا راستہ کھولا تو آیت اللہ العظمیٰ نے بھی اسے تقویت دی۔ اس عظیم مرجع کا فقدان بہت بڑا نقصان ہے۔ اس طرح کے لوگوں کی وفات سے ایسا لگتا ہے کہ گویا روائے زمین پر کوئی خلا آ گیا ہے۔ آپ امام زمانہ علیہم السلام جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے تھے، اس لیے جوان بھی آپ سے محبت کرتے تھے۔ آیت اللہ بہجت کا ائمہ اطہار کے ساتھ حقیقی ارتباط اور اتصال تھا اور اسی ارتباط کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہے۔ علمی اور سلوکی عرفانی کے مختلف پہلوؤں کو آپس میں ملانا۔ حجت الاسلام والمسلمین عبد الالہی، ممبر جامع مدرسین اور شورائے عالی حوزہ۔ آیت اللہ العظمیٰ بہشت نے علمی اور سلوکی عرفانی کے مختلف پہلوؤں کو آپس میں ملایا۔ علمی مباحث مخصوصاً فقہ اور اصول میں آپ کی دقت نظر آپ کے آثار میں نظر آتے۔ بعض اوقات آیت اللہ بہجت کی فقاہت سے غفلت کی جاتی ہے، حالانکہ آپ کی عمر کا قابل توجہ حصہ تحقیق پر صرف ہوا اور آپ فقہ اور اصول میں صاحب نظر تھے۔ علاوہ ازیں آپ بہت بڑے عابد اور زاہد بھی تھے اور دنیا اور عناوین دنیا سے آپ کا کسی قسم کا کوئی ارتباط نہیں تھا۔ آیت اللہ بہجت نماز اور خدا کے اوامر و نواہی پر عمل کو خدا تک رسائی کا طریقہ سمجھتے تھے، اور جو لوگ غیر عادی راستوں کو سیر و سلوک کے لیے معرفی کرتے ہیں آپ ان کے برخلاف ائمہ سے منقول اذکار اور دعاؤں کی سفارش کرتے۔ زیارت عاشورہ، ائمہ اطہار کے ساتھ توسل کرنا مرحوم آیت اللہ العظمیٰ کی خصوصیات میں تھا۔ حوزات علمیہ کو ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ صرف آیت اللہ العظمیٰ کی کامیابی کا راز۔ آیت اللہ مہمان نواز، امام جمعہ بجنورد۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی کامیابی کا راز بندگی اور خدا ترسی میں تھا۔ آپ علمی لحاظ سے صاحب نظر، عالم اور جامع الشرائط فقیہ تھے۔ اخلاق اور عرفان میں بھی کمال تک پہنچے ہوئے تھے۔ نماز میں آپ کا تقویٰ اور عرفان دیکھنے کے قابل تھا۔ آپ ہمیشہ تمام بزرگ فقہا کے منظور نظر تھے اور زاہد اور پرہیزگار عالم کے عنوان سے مشہور تھے۔ آپ نے جوان نسل کو اسلامی عرفان کا گرویدہ بنایا۔ حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی، نمائندہ ولی فقیہ صوبہ سیستان بلوچستان۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت عالم اور عارف کامل تھے۔ آپ نے صدی میں پوری دنیا کے شیعہ حوزات علمیہ کی کم نظیر ستونوں میں شمار ہونے لگے۔ بزرگ عارف آیت اللہ قاضی سے آپ کا اچھی طرح استفادہ کرنا اور معارف اہل بیت علیہ السلام کے خالص پانی سے ان کے سیراب ہونے کی وجہ سے آیت اللہ العظمیٰ بہجت سیراب ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت بڑی شائستگی حاصل ہوئی۔ اس عظیم انسان نے جوان نسل کو خالص اسلامی عرفان کا گرویدہ بنایا۔ جوان نسل کا آپ کے افکار سے وابستہ ہونا باعث تعجب ہے۔ آپ جہاں تشیع کے لیے عرفان عملی کی تجلی تھے، معاشرہ حقیقی عرفان کی طرف جانا چاہیے تو وہ اسے آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی شخصیت میں دیکھ سکتا ہے۔ آپ نے امام خمینی کی طرح فقہ نظری اور فقہ عملی کو ملا دیا۔ ہدایت الہی اس عظیم انسان کے ساتھ تھی۔ نمائندہ ولی فقیہ صوبہ زنجان۔ اگر انسان میں تہذیب نفس اپنے کمال کو پہنچ جائے تو اس کا خلاصہ آیت اللہ العظمیٰ بہجت ہوگا۔ اس بزرگ عالم نے خاص بصیرت کے ساتھ اپنی شخصی اور تحصیلی زندگی کا آغاز کیا، محنت کے ساتھ حصول علم میں مصروف رہے، تہذیب نفس سے بھی غافل نہ ہوئے۔ ہدایت الہی ایک عرصے تک اس عظیم انسان کے ساتھ تھی۔ آپ نے تحصیل کے دوران مرحوم آیت اللہ عظام قاضی اور غروی اصفہانی کو درک کیا اور ان کے حوزات علمیہ کے لیے ایک مستثنیٰ عنصر بنے۔ آپ کا زاد راہ علم و عمل تھا، پھر بھی آپ حوضے میں چمکتے سورج کی طرح روشنی دیتے تھے۔ فضلاء اور اساتذہ آپ کے وجود سے مستفید ہوتے۔ آپ کا اس عارف عالم کی طرف مائل ہونا فطری اور عقلی طور پر مائل ہونے کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ انہیں الہی فطرت مجبور کرتی ہے کہ جو ان ایسے انسانوں کی طرف رجوع کریں کہ جو
الہی مربی ہیں۔ عقل مند انسان اس طرح کی شخصیات کو غنیمت اور فرصت سمجھتا ہے، اور انسان کو عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس طرح کے درخشاں نور سے استفادہ نہ کرے۔ آپ کا تدریسی اور درسی پروگرام بہت جامع تھا اور مختلف فقہی اور اصولی مسائل پر آپ کی دقت نظر کو تمام علماء اور فضلاء قبول کرتے تھے۔ حجت الاسلام والمسلمین ہادوی تہرانی حضرت آیت اللہ بہجت تقوی اور خود سازی کا نمونہ ہیں اور جامع علم و عمل تھے۔ اس عظیم انسان کی بارگاہ میں جانا اگرچہ یہ خاموش رہیں تب بھی خدا کی یاد دلاتا ہے، انہیں دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ ربانی فقی گفتار سے زیادہ اپنے کردار کے ذریعے دعوت دیتے تھے۔ آپ کونو دعاتن الی انفسکم بغیر السنتکم کے واضح ترین مصداق میں سے تھے۔ علمی ابحاث میں آپ بہت دقت کرتے، آپ عالم اسلام کے فقیہ دانش مندوں کے احترام کو مد نظر رکھتے تھے، اور فکری حریت و آزادی بھی آپ میں پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے آپ علمی اعتراضات کرتے تھے۔ حجت الاسلام والمسلمین صدیقی کہتے ہیں کہ آپ کا فقدان ایسا خلا ہے جسے پر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ عالم تشیع کے ایک بہت بڑے حامی اور مورد اعتماد تھے۔ شیخ الفقہاء، صفت الاولیاء، جمال السالکین، آیت اللہ العظمیٰ، اسلام کی کم نظیر شخصیت اور عالم تشیع نظام اسلامی اور رہبر معظم کے بہت بڑے حامی۔ رہبر معظم کے ساتھ آپ کے بہت پرانے تعلقات تھے۔ حجت الاسلام والمسلمین غرویان آیت اللہ العظمیٰ بہجت روایات پر عمل کا عملی ایک نمونہ تھے۔ آپ کی رحلت حوازات علمیہ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ آیات و روایات میں دنیا سے دور رہنے کے بارے میں بہت سے مطالب بیان ہوئے۔ آپ اپنے زہد و تقوی کے ذریعے ان پر عمل کرتے تھے، اپنی ساری زندگی صرف خدا کے لیے کام کیا، اور یہ سب کے لیے خاص طور پر طلاب کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے۔ جہاں بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے انسان کا ذہن فوراً تقوی اور معنویت کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت مہم نکتہ ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین نائینی آپ روایت کو صرف اس کی سند کے ضعیف ہونے کی وجہ سے رد نہیں کرتے تھے۔ آپ کے اجتہاد کی روشن اصحاب قدمہ کی روش کے نزدیک تھی۔ ظواہر دینا، دنیا کی طرف توجہ نہ کرنا، اہل بیت کی عزاداری پر خصوصی عنایت، زندگی کے آخری دن تک علمی تدریس کرنا، یہ چیزیں آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی واضح ترین خصوصیات میں شمار ہوتی ہیں۔ آپ سے جو بھی کسی دستور العمل کا تقاضا کرتا تھا، آپ اسے ہر اس بات پر علم کرنے کا حکم دیتے جو اس کی معلوم ہوتی تھی۔ حجت الاسلام والمسلمین رئیسی معاون اول قوی قضائیہ نظام مسئول جب بھی آیت اللہ بہجت کے پاس جاتے تھے، آپ انہیں سب کی خدمت کی تشویق کرتے۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی ایک مہم خصوصیت ان کا اچھے اخلاق تھا۔ آپ کا اخلاق عام و خاص میں مشہور تھا۔ روحی، اخلاقی، عرفانی مدارج طے کر کے اس مرحلے پر پہنچ گئے تھے جس میں خدا کے علاوہ کوئی آپ کو نظر نہیں آتا تھا۔ حقیقت میں آپ معصومین علیہ السلام کے اس جملے کے حقیقی مصادیق میں سے تھے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی عبودیت کے اس مرحلے تک پہنچ جائے، اسے خدا کے سوا کوئی اور نظر نہ آتا ہو، اس کے ہاتھ اور زبان خدائی ہو جاتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت عرفان کے بلند مقام پر فائز ہونے کے ساتھ امام انقلاب اور رہبر معظم سے بھی محبت کرتے، پوری طرح سے انقلاب کا دفاع کرتے۔ لوگوں کو اس مرجع سے اس لیے محبت تھی کیونکہ آپ نے اپنا دل خدا کو دے دیا تھا، اور جو بھی اپنا دل خدا کو دیتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کا عاشق بنا دیتا ہے۔ آیت اللہ بہجت کی روش تمام لوگوں اور مسئولین کے لیے درس ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین حکیم الہی معاون جامعۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی شان و شوکت اور ہمیشہ یاد رہنے والے تشیع جنازے میں لوگوں کا شریک ہونا ان آخری سالوں میں کم نظیر ہے۔ اس الہی انسان کا خلوص نیت ملک اور ملک سے باہر رہنے والے لوگوں کو قم لے آیا۔ ان میں بوڑھے، جوان، مرد و خواتین سب شامل تھے۔ آیت اللہ بہجت نے علم و عمل کو جمع کیا تھا۔ آپ حوض علمیہ کے برجستہ عالم و عارف اور معنوی باب شمار ہوتے تھے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی باتوں سے اخلاقی نکات انشاءاللہ کہ یہ والا جو حصہ ہے کہ جس میں آیت اللہ بہجت کی باتوں سے اخلاقی نکات نکالے گئے ہیں، وہ ہم آنے والی اگلی آڈیو میں، اور میرے خیال سے شاید وہ آخری آڈیو بھی ہوگی، اس کتاب عرفانی بہجت کی گہرائیوں میں ہم نے جھانکا، اس کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی ہدایت سے نوازے، ہمیں
اپنے راستے پر چلنے کی طاقت دے۔ دعا ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں سکون، محبت اور روشنی آئے اور ہم ہمیشہ اپنی مقصد کی طرف قدم بڑھاتے رہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے علم سے بھر دے اور ہمیں اپنی رضا کی طرف رہنمائی عطا کرے، آمین۔ اس آڈیو بک کو سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ آڈیو بک پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آنے والی میری جتنی بھی کتابیں ہیں اور آڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگر یہ کتاب پسند آئی ہے تو مجھے آپ کمنٹ کر کے اطلاع دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔